شریعت کی توہین کے متعلق کفریات کی 38 مثالیں۔ جو شخص کسی حکم الہی عز و جل کے بارے میں کہے اس پر کون قادر ہے جو اسے بجا لائے، ایسے پر حکم کفر ہے۔ کلام پاک کے اندر جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اور جس چیز سے روکا گیا ہے، ہمیں ان دونوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل کے کسی حکم پر کہے کہ اس پر کون قادر ہے جو اسے بجا لائے، مطلب یہ کام کون کر سکتا ہے، ایسے پر حکم کفر ہے۔ جو شخص کسی حکم الہی عز و جل کے بارے میں کہے اس پر کون قادر ہے جو اسے بجا لائے، ایسے پر حکم کفر ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ عز و جل کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جو کہے مجھے اللہ رب العزت عز و جل کا حکم یا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پسند نہیں، یا اسے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیک وقت ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنا حلال کی ہے، اس نے کہا مجھے یہ حکم پسند نہیں، یہ تینوں کلمات کفر ہے۔ جو کہے مجھے اللہ رب العزت عز و جل کا حکم یا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پسند نہیں، یا اسے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیک وقت ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنا حلال کی ہے، اس نے کہا مجھے یہ حکم پسند نہیں، یہ تینوں کلمات کفر ہے۔ شریعت کا مذاق اڑانا کفر ہے، شریعت کی توہین کرنا یہ بھی کفر ہے۔ کسی کے سامنے شریعت کی بات کی، اس نے کہا شریعت گئی بھاڑ میں، شریعت کی بات اس سے جب کی گئی تو اس نے کیا کہا، شریعت گئی بھاڑ میں، کیا ہر وقت شریعت کرتے رہتے ہو، ایسا کہنے والا کافر ہے۔ کسی سے کہا گیا تو کون سے مذہب پر ہے، شافعی یا حنفی، اس نے جواب دیا میں دونوں مذہبوں پر لعنت بھیجتا ہوں، یہ کلمہ کفر ہے۔ جو کہے ساری شریعت حیلوں اور دھوکے بازی کا نام ہے، وہ کافر ہے۔ نمبر 10، جس شخص کے سامنے شریعت کا ذکر کیا گیا اس نے ناپسندگی کی آواز نکالی یا اظہار کیا، یعنی اسے یہ بات پسند نہیں آئی، اس چیز کا اظہار کیا، یا کہا یہ تو شر ہے، اس نے کفر کیا۔ اگر کسی کو حدیث سنائی جائے تو وہ کہے میں نے اسٹوریاں بہت سنی ہے، بس کرو، کہنے والے پر حکم کفر ہے۔ اگر کسی کو حدیث سنائی جائے تو وہ کہے میں نے اسٹوریاں بہت سنی ہے، بس کرو، کہنے والے پر حکم کفر ہے۔ جس کے سامنے حدیث پڑھی گئی تو اس نے کہا ایسی حدیثیں تو بہت سنی ہے، اگر بطور تحقیر کہا ہے، حدیث کو حقارت کی نظریے سے اس نے کہا ہے، اگر بطور تحقیر کہا ہے تو کفر ہے۔ اگر کسی نے حدیث پاک یا تفسیر کی کتابوں کو توہین اور حقارت کی نیت سے پھینکا یا پھاڑ دیا تو کافر ہے۔ مسئلہ شریعت سن کر کہا یہ فضول گھڑت
اور زبردستی کا لٹھ چلانا ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ اگر کوئی گمان کرے کہ مسلمان اسلام ہی کی وجہ سے کافروں سے پیچھے رہ گئے ہیں، توجہ سے سننے والی بات ہے، مسلمان اسلام کی وجہ سے کافروں سے پیچھے رہ گئے ہیں، چونکہ مسلمانوں کو شریعت پر عمل کرنا پڑتا ہے اس لیے وہ کافروں سے پیچھے رہ گئے ہیں، تو ایسا شخص کافر ہے۔ اگر کوئی گمان کرے، یہ بولنا دور کی بات، اگر کوئی گمان کرے کہ مسلمان اسلام ہی کی وجہ سے کافروں سے پیچھے رہ گئے ہیں، تو ایسا شخص کافر ہے، جس سے معاذ اللہ عز و جل کفر صادر ہو گیا۔ اسے چاہیے کہ دلائل میں الجھنے کے بجائے، چوں چاں دلائل ایسا نہیں ویسا فلانا نہیں ڈھمکا، دلائل میں الجھنے کے بجائے فوراً توبہ کرے۔ معاذ اللہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، چاہے دنیا میں بظاہر وہ نیک نمازی اور تہجد گزار اور پرہیزگار ہی کیوں نہ رہا ہو۔ خدا کی قسم جہنم کا عذاب کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کفر کی موت، جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، کفر کی موت مرنے والوں کو لوہے کے ایسے بھاری گرزوں یعنی ہتھوڑوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز یعنی ہتھوڑا زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن اور انس یعنی تمام جنات اور انسان جمع ہو کر بھی اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ تمام جنات اور انسان جس ہتھوڑے کو نہیں اٹھا سکتے اس سے مارا جائے گا، اللہ کی پناہ۔ بختی اونٹ، یہ ایک قسم کے اونٹ جو سب اونٹوں سے بڑے ہوتے ہیں، بختی اونٹ کی گردن برابر بچھو، اور اللہ عز و جل جانے کس قدر بڑے بڑے سانپ کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لے تو اس کی سوزش، درد، بے چینی 40 برس تک رہے۔ سر پر گرم پانی بہایا جائے گا، جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی۔ خاردار یعنی کانٹے دار تھوہر کھانے کو دیا جائے گا، وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آ جائے تو اس کی سوزش یعنی جلن اور بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت یعنی زندگانی برباد کر دے، اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا۔ اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے تو ان کو تیل کی تلچھٹ کی طرح سخت کھولتا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال پگھل کر اس میں گر پڑے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلے گی۔